فاتحہ کے شان نزول اور اس کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورۃ فاتحہ اس سورت کی 1 رکوع اور اس کی 7 آیات ہیں، اور آپ نے کبھی غور کیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سورۃ فاتحہ کے آخر میں 7 آیات لکھی ہوئی ہیں، لیکن 6 نمبر نہیں لکھا ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں اسے سبع مثانی بھی کہا گیا ہے، یعنی 7 آیات۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 آیات یعنی یا تو بار بار پڑھی جانے والی آیات یا 1 سے زائد مرتبہ جو ہے تلاوت کی جانے والی آیات۔ اور سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ الفاتحہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس قرآن پاک کی ابتدا اسی سورت سے ہی کی جاتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدا کی جانے والی سورت۔ اور اس سورت کا ایک اور نام ام القرآن اور ام الکتاب اسے کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ماں، جیسا کہ سورہ الرحمن کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کے مختلف نام ہیں جو روایات میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ اس سورت کے 15 نام ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الکنز یعنی کہ یہ خزانہ ہے، اور ایک سورت اس کا نام ہے سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ اور سورۃ الشافیہ یعنی شفا والی سورت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آپ راستے میں تھے کہ ایک قبیلے سے گزر ہوا تو ان قبیلے والوں کی بکریاں بیمار ہو گئیں، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ ہمیں اچھے شخص معلوم ہوتے ہیں، کیا آپ ہماری بکریوں کے لیے کوئی علاج نہیں کر دیتے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق جب ان بکریوں کے پاس گئے تو آپ نے انہیں کچھ پڑھ کر جب آپ نے دم کیا تو اس کے بعد آپ مدینہ آ گئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ موجود تھے، ایک قبیلہ وہی شخص جو قبیلے والے تھے وہ آپ کے پاس تحفے تحائف لے کر آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان سے پوچھا کہ یہ تحفے تحائف کس وجہ سے لے کر آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو دم کیا تھا، ہماری بکریاں شفا یاب ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کے پاس تحفے تحائف لے کر آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں ایسے قبول نہیں کرتا جب تک میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ نہ لوں۔ تو آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں لے لو، اور اگر اس میں سے میرا بھی تم حصہ رکھ لینا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے آپ نے پوچھا کہ ابوبکر تو نے کیا پڑھ کر انہیں دم کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ان کو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں ہاں سورۃ فاتحہ جو ہے وہ سورۃ الشفا ہے، اگر اس سے مریضوں کو دم کیا جائے تو ان کو شفا مل جاتی ہے۔ اور حضرت ابو سعید المعلیٰ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی، لیکن میں نماز مکمل کرنے لگ گیا۔ جب نماز مکمل کرنے کے بعد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی نے فرمایا کہ اے ابو سعید کیا تجھے میری آواز نہیں سنی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو سعید کیا تو نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے میں نماز مکمل کرنے لگ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو مجھے یاد کروانا کہ میں تجھے قرآن پاک کی ایک بہت عظمت والی صورت نہ سکھا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ۔ تو جب مسجد سے نکلنے لگے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں تجھے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، آپ نے فرمایا کہ یہی عظمت والی صورت ہے، اور اس صورت کا نام جو ہے سبع مثانی یعنی کہ متعدد بار تلاوت کی جانے والی 7 آیات بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر آپ کو سلام عرض کیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو 2 نور کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ ایک نور کی بشارت یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ آپ کو عطا کی گئی، اور دوسری نور کی بشارت یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 2 نور آپ کو عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا ادب و احترام کرنے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔